سادی نے مثال لکھی ہے، سوکنوں کی بات سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نا مٹی کی بیوی بنا کے نا اس پہ دوپٹہ ڈال کے اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تیری سوکن ہے. تو شام کو واپس گھر آیا تو اس نے مٹی کی عورت بھی ساری توڑ ڈالی تھی. یہ غصہ ہوتا ہے نا اپنے شریک پہ. مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کرتے تھے تو حضور اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے. ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے نا مشرکین مکہ نے عجیب بات کر دی. نادان تھے نا، جانتے نہیں تھے، عجیب بات کر دی. کہنے لگے آہستہ بولو، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن نہ لے. آہستہ بولو، اونچی بات نہ کرو، کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خدا سن نہ لے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نادانو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. آہستہ بولو یا اونچا بولو. اور شارحین نے مفسرین نے لکھا ہے نہ بھی بولو، آہستہ بولو یا اونچا بولو یا بے شک تم کوئی بات زبان سے ادا نہ بھی کرو. انہ علیم بذات الصدور، رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے. اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے، حسد چھپایا ہے کہ رشک چھپایا ہے، عداوت چھپائی ہے کہ محبت چھپائی ہے. اسے تو پتہ ہے، اسے خبر ہے، اس لیے کہ وہ نظر ہی تمہارے دل پہ رکھتا ہے. اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے. ہم لوگوں نے نا اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے، لوگوں سے، یاروں سے، دوستوں سے وابستہ کر لیے. ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے، ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے. ہم بندے بڑے نیک ہیں یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں. ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یہ سند بھی بندوں سے چاہیے. ہر بات پر اعتماد خلق، ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان، لوگوں پر ہی توجہ، لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا. بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں. تجھے تو کہا گیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر. فَهُوَ حَسْبُ، وہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا، آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا. وہ تیرے لیے کافی ہے تیرا رب رسول. تو اللہ رسول کی جانب توجہ کر. ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، فلانے کے پیسوں پہ میرا کتنا حق ہے، فلانا آگے نکل گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں نے محبت سے نہیں دیکھا، فلاں نے یہ کر دیا. آپ ساتھ چھوڑیں. یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا. یہ جو آپ ہر وقت بندے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے. آپ نے تو ہر وقت اللہ کرنی تھی. تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ بحث شروع کر دی. پھر دل کے اندر مد و جزر خراب ہوتے ہیں، قلبی واردات بگڑ جاتی ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے، انسان حریص ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے. کبھی ایسا کام نہ کرے. شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے. عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا، ایلوا اس کو کہتے تھے. اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی، کڑوا ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے. اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کڑواہٹ رکھی ہے اور حکمت ہے. اس کڑواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے. حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی. بڑے سے بڑا ان پڑھ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوا درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں نا تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوا کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس میں کرواہٹ پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ وہ بڑا میٹھا تھا، اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ایلوا کے درخت نے اسے بگاڑ دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس طرح ایلوا کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا،
اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایمان بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی حسین چیز ہے، لیکن جب حسد آ گیا نا، حسد ہے کیا؟ حسد بندوں سے نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں۔ حسد کا مطلب، حسد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے، یہ تعریف ہے۔ تو حسد ہوتا کس سے ہے؟ حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا، حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، معاذ اللہ یہ ادھر چلا گیا، یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی۔ تو یہ آپ نے ڈائریکٹ جو مقابلہ شروع کیا، معاذ اللہ یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دی۔ تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے، پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی، کچی بات کرتا ہے، کمزور بات۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے۔ رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی۔ ادھر کیوں چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا؟ بھئی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ مالک نے جو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حسد، اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں، جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے جیب کا، لیکن آپ بڑے کمزور ہو گئے۔ آپ جب لالچ کر لیا، نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے۔ آپ نے مطلب کیا، آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے، رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر۔ کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے؟ فکری طور پر مضبوط تھے، فکری طور پر۔ ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا ہے، حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ فرمانے لگے کوئی نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ بادشاہ ہے یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وزیر صاحب نے خود دیا ہے۔ بادشاہ وقت خود کہہ رہا حضرت کوئی حکم ہو تو، فرمایا نہیں اللہ خیر کرے گا۔ تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، تو بتا ہی دیتے۔ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے؟ رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرائے گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے، وہ تو کسی کو نہیں بھولتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کاری دے گا، تو جا اپنی ڈیوٹی کر، وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا، مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یار ادھر دیکھ، میری بات سن۔ او بھائی وہ تیرا میرا رب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو کیوں لوگوں کی جیبوں پہ توجہ، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں، فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا، مطلب کس لیے؟ ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے، کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا، وہ سب کو نوازتا ہے، لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے۔ کبھی کسی حسد میں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں، مزہ آئے گا۔ اور یہ رشک کرنے کا نا، رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا، اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے، کیا بات ہے، اسے دیا تو کیا بات، اگر تو نے دیا تو مالک جچا بھی ہے، اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے،
اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے، کمال ہو گئی، وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، اسے بھی اور دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے، رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے، نبی پاک نے رشک کا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، رشک کرے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں پر رشک کرو۔ کہو کیا بات، رشک کرو 2 بندوں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، یہ قابل رشک ہے۔ کہو تیری کیا بات ہے بھائی، کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے، اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور احسار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے، اور اللہ اس کے فیض تصدق ہمیں بھی عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح و شام سخاوت کرے، اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں قرآن کے درس سکھائے اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے درس عطا فرمائے۔ اس پر رشک کرو، کہو کیا بات ہے یار تیری، تجھے اللہ نے کتنا نوازا۔ قابل رشک لوگوں پر رشک کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کرو۔ معاشرے میں حسد پرموٹ ہوا ہے، اگر کبھی رشک پرموٹ ہوتا نا تو عزتیں بڑھ جاتی، محبتیں بڑھ جاتی، خلوص میں اضافہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے۔ ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے کسی بڑائی والے کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے حسد کیا، ہم نے لالچ کیا، ہم حریص ہوئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویے ان کے سخت ہوتے ہیں، لب و لہجہ تلخ ہوتا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں بے لاگ تبصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کرتے۔ رشک کریں، دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق اور رضی اللہ، حضرت عمر فاروق اور رضی اللہ، ساری زندگی دوڑ لگی رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر جائے، لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، یہ رشک والی۔ فرماتے میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے گزرتا ہوں، حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، میں نہ خیر کے کاموں میں آگے گزروں۔ کہتے میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا، یہ رشتہ شاندار ہے، اس پر عمل کریں، اس پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے۔ پیار کی وجوہات تلاش کر، مرشد فلانے پہ نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے، تو وجہ تو تلاش کرنا، وجہ کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا، تو اس طرح کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں۔ حسد نہیں کریں، اپنے آپ کو سنواریں، وہ رشک کی وجہ سے آپ سنوار سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بڑی شان ہے اس خاتون، بڑی عظمت، ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتی، کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو۔ کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے تھے۔ یہ الگ ماحول ہے ان کا آپس میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام، لیکن وہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا۔ میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی، جو وصال کر گئیں، لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کریں، شاید کوئی خالی دن جاتا۔ کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا،
ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ، تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا۔ میں نے عرض کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں؟ تو فرمایا نہیں عائشہ، مدینہ منورہ میں نا مجھے پتا چلا ہے خدیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ بنا، میں انہیں پہنچاؤں گا، خدیجہ کی سہیلیوں کو شوربہ زیادہ پکا ذرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مکفہ چن کے جملے بات کی۔ میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا۔ حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں۔ میں نے رشک کے انداز میں کہا، کہتی میں بات کہہ کے خاموش ہو گئی۔ اب جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اب تو رو دیے۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا، اور خدیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے، میری آزمائشوں کی، میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی۔ جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو ہمیشہ عزت ہی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ میری تکلیفوں کی اسے کیسے؟ میرے بھائی رشک کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر، حسد نہیں کیا۔ ہم تو نا جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا میں سر رکھ کے رو لوں گا۔ کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے یار۔ اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری، اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دے۔ کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا۔ اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے۔ میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کچھ 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں صبح۔ چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی، فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا، تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے۔ آپ مجھے اچھے لگیں
حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا، فرمایا پکی بات کر یار. میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے سن. پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے، اور وجود کے اندر میرا دل ہے، اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے. میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے. یہ دور نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کی، اور بہترین کردار. آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا. آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے. ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی. آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے. آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یا میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے. لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں. اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے. آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے. وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، چلو کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا. کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں ہم خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے. اللہ کرے ہو جائے. لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے. اگر رضا الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو. حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، انہیں طلاق ہو گئی. ان کے لیے دو رشتے آئے. ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے. ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے. تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے. تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو. انہوں نے کہا پتر، بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے. وہ تو غریب آدمی ہے، اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے. اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں. کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے.
مجھے حوالے کرے رسول کائنات. چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا. کہیں کوئی کام ایسا نہیں تو ہونا جو محبت کے زور پہ ہو, جو محبت کے لیے ہو. کوئی ہمارے پاس بڑے سارے لوگ آتے ہیں, بڑے سارے لوگ آتے ہیں, اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل کوئی حیثیت نہیں, 1% بھی. جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آ گئے, اس کو کیسے سمجھائیں, کس طرح کر کے. تو ایک آدھ دن پہلے ایک بزرگ آ گئے اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا, بڑے شاندار. تو میں زیارت کے لیے ہوں. تو میں نے کہا زیارت شیارت والا تو کھاتا کوئی نہیں, چلو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں. تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں, میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں. یہ کوئی تقریر نہیں تھی, کوئی خطبہ نہیں تھا, نہ ان کے سامنے سپیکر تھا, نہ وہ شور کر رہے تھے, نہ وہ نعرے لگوا رہے تھے, نہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے. اور اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے, تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا. ختم ہو گئی بات. اب بات کو سمجھیں, یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار. کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے, کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے, کسی رشتے کے بیچ قبیلہ ہوتا ہے, کسی رشتے کے بیچ رنگ نسل ہوتی. وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو, ایک بیچ میں خدا ہو, دوسرے محمد مصطفیٰ ہو. آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو. اتنا تگڑا رشتہ, اتنا مضبوط تعلق, اتنی وسعت اس کے اندر. اللہ کی رضا کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا, کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی. تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. امام غزالی نے روایت لکھی ہے, اے اللہ میں نے آپ کے تمام احکامات پہ عمل کیا, موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا, اللہ کے پیغمبر ہیں. تو میری رضا کے لیے, تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, فقط اس لیے. میرے عزیز آپ بات کو سمجھیں, زندگی میں فروغ محبت پر کچھ کام کریں, کچھ تھوڑا سا کوشش کریں گرد جھاڑنے کی, کچھ گرد جھاڑنے کی. کو ہم نے نا ایک اسٹیٹس بنا لیا ہے. اب تو مسلمان پہلے فرقوں میں بٹے, قبیلوں میں بٹے, اب شہروں میں بٹ گئے. آپ کبھی گجرانوالا کے لوگوں سے پوچھو نا گجرات, تو کہو ہو گجرات والے تو اللہ بچائے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ گجرات کے لوگوں سے پوچھے گجرانوالا تو کہتے ہوتے کھاندے ہی بڑا نہیں, کس کی بات کر رہے ہیں. تو گجرانوالا والوں سے پوچھیں لاہور والے, کہتے توبہ لاہوریا جی. صحیح کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر شہر کے لیے کہاوت بنا لی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہر قبیلے کے لیے کوئی نہ کوئی. یہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان, یہ ہم نے زیادتی کی. کہانیاں بن گئی, کہاوتیں بن گئی شہروں کے لیے, علاقوں کے لیے, قبیلوں کے لیے. مقصود کیا تھا؟ کسی طریقے سے نفرت پروان چڑھے. کھانا ہے نا, کھانا تو آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے ذائقے کے مطابق کھاتے ہیں. سندھ کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے, آپ کا کوئی حق نہیں آپ ان کے کھانے پر تنقید کریں, اس لیے کہ ان کا ذائقہ وہ ہے. اور ان کا بھی کوئی حق نہیں وہ آپ کے کھانے پر تنقید کریں, اس لیے کہ آپ کا ذائقہ. لیکن طنز کرتے ہیں. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تضحیک آمیز لہجہ ہمارا ہوتا ہے, اس لہجے کے اندر کمزوری ہوتی ہے, اس کے اندر اس طرح کی بناوٹ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بڑا نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ رویہ کبھی اختیار نہ کریں. اپنی زندگی میں کوشش کریں خلوص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ. میرے نبی پاک علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ دین کی مضبوط گرہ کون سی ہے؟ مضبوط گرہ دین کی. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز. 5 وقت مسلمان جمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں, تو اس گرہ میں مسلمان بندے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا تم نے بات ٹھیک کی پر میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ.
امیر غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی گرہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو تیسرے نے عرض کی حضور حج، مختلف رنگوں کے، قبیلوں کے، نسلوں کے، علاقوں کے لوگ آتے ہیں، ایک ہی لباس پہنتے ہیں، ایک ہی بولی بولتے ہیں، لبیک اللہم لب۔ تو یہ بہت بڑی مضبوط گرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور پھر آپ ہی بتا دیں کہ اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے جس میں مسلمان جڑ جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا مضبوط گرہ محبت ہے، اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو، لوگوں سے پیار کرو۔ کوئی بندہ پھر تمہیں تلخ بھی ملے گا نا، تو تم چونکہ اس کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے کر رہے، تو پھر تمہارے لیے سہنا بھی آسان ہو جائے گا، دیکھنا اور پرکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ رضائے الہی کی خاطر لوگوں کا پیار بخاری مسلم میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اپنی بستی سے چلا لمبے سفر پہ دوسری بستی جانے کے لیے، تو رستے میں فرشتہ ملا انسانی شکل میں۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھنے لگا اس کا کوئی احسان ہے تمہارے اوپر، کوئی لین دین ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیوں اتنا لمبا سفر کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا یار میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس لیے جا رہا ہوں۔ تو سنیں یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر، میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اور مجھے رب کریم نے بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اگر تم دونوں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو تو اللہ تم دونوں سے پیار فرماتا ہے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، بیل پر، گائے پر اس نے سواری کر لی، اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے ہل کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا۔ سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے، اور چونکہ مضمون ہے تو مضمون بیان کرنا فرض ہے۔ جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے۔ کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے۔ مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے۔
یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے. جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے. ایک گناہ، پھر اس کا اظہار گناہ. ایک بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا، میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے. جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی، یا تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہوگا. آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں، ساری دنیا ہی کرتی ہے. وہ جناب کیا ہو گیا، اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے. گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے. مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے. چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے، مجھے معافی لے لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے. مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا، اللہ کا نافرمان، یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے، مکھی نے اڑ جانا ہے. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی. تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی. اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا. یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا. امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی. امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے. مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے. امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے. باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی. تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے. میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی. اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے. اب تو بتا میں کیا کروں؟
تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ. تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے, بندہ حیران ہو گیا. غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا, غور سے چہرہ دیکھنے لگا. ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا, حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا, آج میں نے دین دیکھا ہے. پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے, آج میں نے دین. ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں, دکھانا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں, نیک بننا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے, کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا. کہنے لگا, حضور پہلے میں نے دین سنا تھا, آج دیکھا ہے. آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ کے ہے, دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا, پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے, مجھے مسلمان کر دیں. کچھ کام کریں اور جلدی سے کریں. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہ بھی بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں ایک صحابی نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے موقع پر, اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے, اور کھجور انہوں نے منہ میں رکھی ہوئی تھی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور فرمانے لگے, جنت میں. تو کہتے ہیں انہوں نے جو کھجور منہ کے اندر تھی نا, وہ انہوں نے نگلی نہیں, اندر نہیں لے گئے, اس کو باہر نکالا اور دوڑ کے آگے بڑھے اور جنگ کرنی شروع کر دی, اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کیا سبق دیا انہوں نے؟ سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے. جلدی سے نیکی کرنی ہے, فٹافٹ نیکی کرنی, اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا. اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی, دوڑ کے انہوں نے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں, میدان احد میں نا, احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے, لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ. وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی, فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے, لہذا جلدی سے آؤ, ادھر دوڑو, جہاد کرو, آؤ کفار سے لڑے. تو نیکی میں دیر نہیں کرنی. جو نیکی میسر آتی ہے, جس کو میسر, ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لے, اہل خانہ ہیں تو حسن سلوک کر لے, اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لے, دوست ہیں تو خیر خواہی کر لے. اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لے. اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لے. زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں. جلدی سے خیر جمع کریں, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. یہ آج کا سبق ہے. ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بس غفلت نہیں, اب غفلت اب انشاءاللہ اللہ اللہ کرنی ہے, اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے. میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا, فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. یہ چھوڑ دیں, اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے, تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے, پھر سوتے ہی رہ جائیں گے, سوتے ہی رہ جائیں. زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے جاگنا ہے, جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اب جاگ لے افلاک کے سائے کے نیچے, جاگ, کھول آنکھیں. ہر وقت کا سونا, ہر وقت سونا, ہر وقت جو اپنے آرام کی فکر کرنا, اس سے نکل آئیں, اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مرضی کی زندگی من چاہی جینا, اس سے پار آئیں.
فیصلہ کریں، فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی. اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے. دیکھو خدمتیں ہو رہی ہیں، صدیق اکبر مال دے رہے ہیں، عثمان غنی مال دے رہے ہیں، مولا علی نے تلوار پکڑی ہے، میدان میں جا رہے ہیں، فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں، حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی ابو ذر غفاری حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور بلال حبشی وہ نبی پاک کی مسجد میں اذان پڑھتے پڑھتے رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذان پڑھنی شروع، انہوں نے اذان دے. تو کوئی کام کرنا ہے، غفلت کو توڑنا ہے اور نیکی کرنی ہے ذرا جلدی جلدی. خیر کا کام کرنا ہے، نہیں ایسے نہیں، فٹافٹ. کیسے جی؟ فٹافٹ. تو فٹافٹ کام کرے خیر کا، جلدی جلدی. تو یہ خیر کا کام فٹافٹ، جلدی جلدی اور بڑی جلدی اور دوڑ دھوپ کے. اور جب آپ کرتے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ مواقع بناتا جائے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت. لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے، کسی خیر کے کام میں لگائیں. اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھے، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں. وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں. اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں. گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں. لیکن یہ غافل انہیں کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا. اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب پہ دنیا اتنی غالب آ جائے. تو یہ غافل ہونے کی علامت. دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے. یہ مقصود نہیں. اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے. مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے. یہ غافل بندے کی علامت. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا. اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ. دل تو ایک ہے، اس میں رب و رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. جسے پتا ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے. اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو. اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں. تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے،
وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا۔ جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا، صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ فرشتے کہنے لگے مالک وہ تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا، کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا، اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ دے دو جو مانگتا ہے، دے دو۔ میرے دوست گر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح۔ عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیہ ہیں۔ ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی۔ تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا۔ تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، عقل یقین حاصل کریں۔ اور پھر 8ویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی۔ غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی۔ غافلوں سے بچیں، چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے، تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتا۔ غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔
غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. یہ بہت بڑے لفظ ہیں. فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا؟ جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا. ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے. ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے. ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں. اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں. خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا. بڑے بڑے سخت سوال زندگی میں آ جاتے ہیں. کئی دفعہ دل نہیں کرتا، دل ٹوٹتا ہے کہ یار یہ والی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ درست نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں، یہ سوال نہیں بنتا. کسی کو اپنے گناہ کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اس جگہ پہ بندے کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں کٹہرا سا بن جاتا ہے، اور اس آدمی کا حق بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوال کرے. لیکن آپ کا منصب ایسا ہے کہ آپ کو برداشت کرنا ہے. آپ ہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو اس چیز کو قبول کرنا ہے. آپ کو سمجھنا ہے کہ یار اب میں فائز ایسی جگہ پہ ہوں، اس نے کہہ لیا ہے تو میں کیا کروں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کئی دفعہ سخت ترین معاملہ ہو جاتا ہے. فتح مکہ کے بعد نا غزوہ حنین ہوا تھا، بہت سارا مال غنیمت آیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. زویل خویسرا پھر جس کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے. ذرا غور کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں. یہ آیا اور آتے ہی اس نے پتہ کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، ذرا انصاف سے کیجئے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. یعنی حضور کو کہہ دیا، اللہ کے رسول سے کہہ دیا آپ مال تقسیم کر رہے ہیں غنیمت کا، ذرا انصاف سے کیجئے گا. اللہ اکبر. کوئی نبی پاک علیہ السلام کو کوئی چیز مانے نہیں تھی، اسی وقت حضور فرماتے اس کی گردن اڑا دو، ٹکڑے کر دیتے صحابہ. اور تیار تھے جناب عمر جیسے لوگ کہ حضور مجھے اجازت دے میں اس کی گردن ماروں. لیکن اللہ کے رسول بڑا سارا حوصلہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. کائنات میں سب سے بڑھ کر حوصلہ رسول پاک کو اللہ نے عطا کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کئی دفعہ ایسا سوال کر دیتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہوتی. یار آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کا منصب نہیں تھا، آپ کا بنتا نہیں تھا، کیوں آپ نے یہ سوال کیا. کہنے لگا اللہ کے حبیب سے انصاف کیجئے گا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تجھ پر مجھے افسوس ہے. یہ ذرا انداز دیکھیے جواب دینے کا. حضور فرمانے لگے تجھ پر مجھے افسوس ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا. یہ تو منبع ہے انصاف کا، یہیں تو انصاف کے سوتے پھوٹتے، یہیں سے تو لوگوں کو انصاف کرنا آتا ہے. تو اگر میں ہی نہیں کروں گا تو پھر انصاف
لیکن اگلی بات حضور نے جو کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا۔ یہ عذرائے تواضع حضور نے ارشاد فرمایا حضرت کلیم کو اس سے زیادہ لوگوں نے تکلیف دی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، اور آپ فتاوی رضویہ میں اس مضمون کو بیان کرتے ترمذی شریف کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں اس حدیث کو یاد کر لو، اگر تم اسے یاد کرو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو وہ تیرا برا کر نہیں سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے تیرا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی رضا نہ ہو تیرا بھلا ہو نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ، مسلمانوں اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف مضبوط کرو۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، وہ بھی میرے پیچھے لگ گیا۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ان چیزوں سے منع فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ توہمات ہیں، اوہام پرستی ہے، ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ فرمایا کرتے تھے رب کی رضا پہ جو راضی رہتا ہے اللہ اسے سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، لیکن یو پی میں، سی پی میں، لکھنؤ میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے آپ کو؟ کہتے ہیں یہ سر درد کی شکایت ہے۔ یہ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ جناب کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے کمر درد کی شکایت ہے۔ پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس شکایت کا کیا بنا؟ تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بخار تھا تو میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا؟ کہنے لگے مولانا پڑھے لکھے ہو کہ تو ایسی باتیں نہ کرو، شکایت کس سے کرنی ہے؟ رب نے جس حال میں رکھا ہے بڑا ہی اچھا رکھا ہوا ہے، شکایت کا کیا معنی ہوا؟ اللہ نے جہاں سمجھا مناسب اس نے ہمیں رکھا ہے، شکایت کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی سے شکایت نہیں۔ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے سر درد بھی ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں، یہ وہ والی بیماریاں ہیں، یہ وہ امراض ہیں جو نبیوں کے قدم بھی چومنے آیا کرتے تھے۔ میں خوش بخت ہوں کہ وہ امراض جو انبیاء کے پاس آتے تھے، سر درد اور بخار، وہ مجھے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو رضا والی زندگی بنایا۔ یقین بڑا کامل تھا میرے اعلیٰ حضرت کا۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ آج میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمزوری ہے۔ مسلمان کچی پکی سوچیں سوچتا ہے، کمزور کمزور جملے بولتا ہے، اس کو دنیا داروں کے وعدوں پر اعتماد جلدی ہوتا ہے، لیکن معاذ اللہ اللہ رسول کے وعدوں کے بارے میں یہ کئی دفعہ شکوک کا شکار ہوتا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے۔ فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت تھے، پختہ یقین والی۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں طاعون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں، تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا، اس نے میرا منہ دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا خو آپ کو تو طاعون کا مرض ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہ نہیں لگ سکتی۔ اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں، پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، یہ مجھے ہو نہیں سکتی۔ اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب طاعون کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی، تکلیف رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا سفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب منہ کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا خون نکلا اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا طاعون نہیں ہے؟
فرمانے لگے پتہ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو، تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے. فرمانے لگے میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی. تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ میرا یقین کامل ہے. ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن. یہ بات غلط ہو سکتی؟ مضبوط یقین فاضل بریلوی کا، مضبوط نظریات. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں، کس طرح کے مومن ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرا دل چیرو، اس کو کھولو، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری جانب محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. کھول کے دیکھ لو.